بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نسائی جلد دوم کتاب مناسک الحج سے باب الحج عن المیت الذی لم یحج، اس باب کے تحت انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے اس باب کے تحت کون سی روایات سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب مناسک الحج سے باب الحج عن المیت الذی نظر ان یحج، اس باب کی حدیث، ترجمہ، رجال السند، لطائف الاسناد اور فوائد اور مسائل الحدیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کتاب مناسک الحج سے ہی باب الحج عن المیت الذی لم یحج، اس باب کے تحت انشاءاللہ العزیز ہم حدیث، ترجمہ، عبارت، رجال السند، لطائف الاسناد اور فوائد اور مسائل الحدیث کو انشاءاللہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبق۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني موسى بن سلمة الهزلي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک عورت نے حکم دیا سنان بن سلمہ الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، بے شک اس عورت کی ماں فوت ہو چکی ہے اور اس کی ماں نے حج نہیں کیا تھا، کیا کفایت کرے گا اس کی ماں کی طرف سے اگر یہ عورت حج کر لے؟ یعنی یہ بیٹی اگر اپنی ماں کی طرف سے حج کر لے گی تو کیا اس کی ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم، جی ہاں، اگر اس کی ماں پر کوئی قرض ہوتا، فقضته عنها، تو یہ عورت اس قرض کو اس میت کی طرف سے ادا کر دیتی، الم یکن یجزئ عنها، تو کیا یہ اس کو کفایت نہیں کرنا تھا؟ فلتحج عن امها، بس یہ اپنی ماں کی طرف سے حج بھی کرے۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کا بندوں پر حق ہے اس کو تشبیہ دی ہے قرض کے ساتھ۔ اگر کسی کی زندگی میں حج فرض ہو چکا تھا اور وہ فوت ہو گیا ہے تو یہ اس میت پہ اللہ رب العزت کا ایک قرض ہے جس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس حدیث کی سند کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی جو ہیں ان پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ اس سند کو بیان کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے صحیحین والے راوی ہیں، سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد کے جو عمران بن موسیٰ القزاز البصری ہے، یہ بھی ثقہ ہے، یہ رجال الاربعہ میں سے ہے سوائے امام ابو داود رحمہ اللہ کے۔ اس کے بعد عبد الوارث ہیں بن سعید البصری، اور تیسرے نمبر پہ ابو التیاح کے یزید بن حمید الزباعی البصری، اور موسیٰ بن سلمہ الہذلی، یہ بھی بصرہ سے رہنے والے ہیں اور ثقہ ہیں۔ اور یہ سند، اس سند کے لطائف بھی یہی ہیں کہ یہ سند بصری راویوں کے تسلسل کے ساتھ چلی ہے اور اس میں تابعی کی تابعی سے روایت موجود ہے، اور وہ ہیں ابو التیاح جو موسیٰ بن سلمہ رحمہ اللہ سے بیان کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس سند کی خوبی ہے کہ تابعی سے روایت کر رہا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ عزیز طلبہ کرام، اب ہم اس حدیث کی تشریح اور اس سے اخذ کردہ مسائل کو دیکھنے سے قبل اس حدیث کے حوالے سے ایک اہم نقطے کی طرف شارح نے اشارہ کیا ہے، یہاں پہ ہم اس کی طرف توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ امرت امرأۃ سنان بن سلمة الجہنی،
یعنی ایک عورت نے سنان بن سلمہ الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو حکم دیا تھا کہ وہ سوال کرے۔ یہاں پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہی کا ذکر کیا ہے، اور اپنی الکبریٰ میں بھی اسی راوی کا اور اسی صحابی کا ذکر کیا ہے، جو کہ درست بات نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ وہ سنان بن عبداللہ الجوہنی، یعنی یہ جو ولدیت ہے نا، اس کا فرق ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سلمہ ذکر کی ہے، جبکہ درست ولدیت جو ہے وہ سنان بن عبداللہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے، ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ان روایات کو ذکر کیا ہے اپنے اپنے اسناد کے ساتھ، اور انہوں نے یہی لفظ ذکر کیا ہے، جس طرح کے اشارے نے یہاں پہ مسند احمد کی جو روایت ہے اس کو نقل کر دیا، اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس میں سنان بن عبداللہ الجوہنی ہی نام ذکر کیا گیا ہے، اس طرح آپ کے سامنے موجود ہے کہ فقال ابن عباس امارت امرأۃ سنان بن عبداللہ الجوہنی۔ تو یہاں پہ یہ نام آپ کے سامنے موجود ہے، یہ پوری روایت بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک تنبیہ ہے کہ اس سند میں موجود سنان بن سلمہ کی بجائے درست اور صواب جو ہے وہ یہی ہے کہ سنان بن عبداللہ ہی پڑھا جائے۔ اب اس حدیث کے مسائل کے حوالے سے دو باتیں ہیں جو امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے دو مسائل اخذ ہو رہے ہیں۔ پہلا وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا درجہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اور درجے کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث کی جو توابع اور شواہد ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا، اس کے علاوہ کبریٰ میں ذکر کیا، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا، ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اب ان چاروں روایات کو جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی سنن نسائی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ روایت، سنن نسائی جو امام نسائی رحمہ اللہ کی الکبریٰ ہے اس کی روایت، اور مسند احمد کی روایت، اور ابن خزیمہ کی روایت، تو یہاں پہ ابن خزیمہ اور مسند احمد والی روایت میں سنان بن عبداللہ ہے، جبکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کا نام سنان بن سلمہ ذکر کیا ہے، اور تحقیق کے مطابق بھی یہ سنان بن عبداللہ الجوہنی ہی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم اسی باب کی ایک اور روایت دیکھیں گے، اور میت کی طرف سے حج کرنا، اور وہ میت جس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تھا۔ تو اسی تسلسل کی ایک اور روایت ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال اخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الاودي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجی عن ابیک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بے شک ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اپنے باپ کے بارے میں جو فوت ہو چکا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر۔ اس حدیث میں بھی میت کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے، یہ بھی اس حدیث سے بات ثابت ہو رہی ہے۔ ہر کیف ہم سب سے پہلے اپنی اس حدیث کی جو سند ہے اس کے راویوں کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں وہ صحیحین والے راوی ہیں، سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے شیخ کے، وہ عثمان بن عبداللہ بن محمد بن خرازاد کی کنیت ابی عمرو الشامی ثقہ ہیں صغار میں سے، اور یہ راوی ایسے ہیں جن سے مصنف رحمہ اللہ بیان کرنے میں اکیلے ہیں۔ علی بن حکیم ہیں، امام رحمہ اللہ روایت کرنے میں ان سے بھی اکیلے ہیں، لیکن یہاں پہ امام مسلم رحمہ اللہ بھی روایت کرنے میں موجود ہیں، یعنی صحاح ستہ میں سے امام نسائی رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں ان سے روایت کرنے والے موجود ہیں، اور باقی سب کا تعارف پہلے گزر چکا ہوا ہے، اور جن کا نہیں ہوا وہ علی بن حکیم بن زبیان، ان کے نام کے اعراب کے حوالے سے یہاں پہ وضاحت موجود ہے۔ الاودی ابو الحسن الکوفی یہ بھی ثقہ ہیں، ان کے حوالے سے مزید اقوال آپ کے سامنے موجود ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ہیں حمید بن عبد الرحمن
الرؤسی، یہ ان کی کونیت ابو عوف الکوفی، یہ بھی سکہ ہے۔ اور اس سند کے لطائف میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس سند میں 3 تابعین کا ذکر ہے جو ایک دوسرے سے روایت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے ایوب رحمہ اللہ، دوسرے نمبر پہ امام زہری رحمہ اللہ، اور تیسرے نمبر پہ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ تعالی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم اپنے اس حدیث کے جو اخذ کردہ مسائل ہیں، اس سے متعلقہ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے یہ صحیح الاسناد ہے، اور یہ ایسی روایات ہیں جن میں مصنف رحمہ اللہ بیان کرنے میں اکیلے ہیں۔ یہاں پہ بیان کیا ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں بیان کیا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یعنی تحقیق کے مطابق اس روایت کو بیان کرنے والے صرف اور صرف امام نسائی رحمہ اللہ ہیں، جس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ اور اس حدیث کے حوالے سے یہاں پہ بھی ایک تنبیہ موجود ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ ظاہر بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اور اس سے اگلے باب میں آنے والی حدیث، جس باب کا ترجمہ یہ قائم کیا کہ باب الحج عن الحی الذی لا یستمسک علی الرحل، یہ جو باب ہے اس کے تحت جو حدیث لے کے آئے ہیں یہ دونوں الگ الگ روایات ہیں، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح النسائی میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ دونوں روایات ایک طرح سے ہی ہے، یعنی اس باب میں ابھی جو روایت ہم نے پڑھی ہے یہ مختصر ہے، اور جو اگلے باب میں روایت آئے گی وہ اس کی ہی مزید وضاحت ہوگی۔ تو شارح کہتے ہیں کہ اس بات میں نظر بھی ہے، اور یہ دو باتوں کی وجہ سے، یہ دو اصولوں کی وجہ سے یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلے نمبر پہ کہ ان دونوں روایات کا سیاق مختلف ہے، جو اگلے باب کی روایت ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگلے سبق میں، تو اس کی مزید وضاحت جو ہے اسی سبق میں ہو جائے گی، لیکن چونکہ مسئلہ اس روایت کے ساتھ ہے تو اس کی جو ابھی وضاحت یہاں پہ بھی ضروری ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو ان دونوں روایات کا سیاق مختلف ہے، کیونکہ وہاں پہ سوال عورت کا اپنے باپ کی میت کے حوالے سے ہے کہ وہ باپ فوت ہو چکا ہے، تو میں آیا اس کی طرف سے حج کروں یا نہ کروں، جو ابھی روایت ہم نے پڑھی ہے۔ اور جو اگلے باب ہے اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے باپ تو موجود ہے لیکن وہ سواری پہ سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا اس کے لیے حج کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ ان دونوں روایات کا جو سیاق ہے یہ مختلف ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جس طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں روایات الگ الگ ہیں۔ اور یہاں پہ مزید وضاحت یہ بھی ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی اختلاف پہ کچھ کلام کیا ہے، جو تفصیل کا طالب ہے وہ متعلقہ شرح کو دیکھے انشاءاللہ، وہاں سے حاصل بحث جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ لازمی طور پہ وہ حاصل کر لے گا۔ تو بہر کیف ہم اس ساری بحث کا جو خلاصہ ہے وہ یہاں پہ نقل کر رہے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کے جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں روایات مختلف ہی ہیں، کیونکہ اگر علی بن حکیم رحمہ اللہ نے ان کو حفظ کیا ہے تو یہ دونوں الگ الگ قصے ہیں، اور یہ حدیث ایسی روایات میں سے ہوگی جس کو بیان کرنے والے مصنف رحمہ اللہ اکیلے ہیں، جس طرح کہ اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، اور اللہ رب العزت درستگی کو بہتر جاننے والے ہیں۔ اب ہم اپنی اس حدیث سے جو حاصل ہونے والے فوائد اور مسائل ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور فوائد میں سے یہ بات ہے کہ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ نہ کر سکے تو پھر اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، ورنہ اگر اس پر حج فرض ہی نہیں تھا تو اس کی طرف سے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ تھا اور اس پر حج فرض ہو گیا، یعنی اس کے پاس استطاعت ہو چکی تھی حج کرنے کی، جو فرضیت حج کی جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی تھی، اور رکاوٹوں کے ختم ہونے کے باوجود بھی اس شخص نے حج نہیں کیا تھا، تو اس کو موت نے آ لیا، تو اب اس پہ یہ اللہ رب العزت کا ایک قرض ہے جو اس کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے اس کی حج کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو غریب ہے اور اس کے پاس حج کرنے کی جو استطاعت ہے وہ بھی ہے ہی نہیں ہے، اور اس کی رکاوٹیں اس کی زندگی میں بھی موجود ہیں، اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اور اس کے فوت ہونے کے بعد جو اس کی اولاد ہے اس کو اللہ رب العزت آسانیاں دے دیتے ہیں اور ان پہ استطاعت جو ہے ان کی مکمل ہو جاتی ہے،
تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے بھی حج کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں فرض نہیں تھا، تو لہٰذا اس کی طرف سے ادا کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ ویسے بطور نیکی کرنا چاہیں تو اس کے حوالے سے بھی علماء کا کچھ اختلاف موجود ہے، جو ہم پہلے اس باب میں پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی آج کے سبق میں ہم نے کتاب مناسک الحج سے باب الحج عن المیت الذی لم یحج، اس باب کے تحت عبارت حدیث، ترجمہ، رجال السند، لطائف الاسناد، فوائد اور مسائل الحدیث اور ان سے اخذ کردہ جو اہم ترین مسائل ہیں وہ الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ مسائل آپ کے سامنے ہیں جو ہم نے آج کے سبق سے الحمدللہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب مناسک الحج سے باب الحج عن الحی الذی لا یستمسک علی الرحل۔ انشاءاللہ العزیز اس باب کی روایات کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوالات حل کریں۔ سوالات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سوالات کو ادلہ کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بادلیل حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔